بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسادس ظل والسابع بات وہما لاقتران مضمون الجملۃ بالنہار واللیل نحو ظل زید کاتبا اے حصل کتابتہ فی النہار وبات زید نائما اے حصل نومہ فی اللیل۔ اور چھٹا فعل ناقص ظلہ ہے اور ساتواں باتا ہے، اور یہ دونوں مضمون جملہ کو دن اور رات کے ساتھ ملانے کے لیے آتا ہے۔ اور چھٹا ظلہ ہے اور ساتواں باتا ہے، اور یہ دونوں یعنی ظلہ اور باتا، اور یہ دونوں مضمون جملہ کو دن اور رات کے ساتھ ملانے کے لیے آتا ہے، ایک ساتھ نہیں۔ ظلہ مضمون جملہ کو دن کے ساتھ ملا دے گا اور باتا مضمون جملہ کو رات کے ساتھ ملا دے گا۔ جیسے ظل زید کاتبا، زید دن میں کاتب ہو گیا، زید دن میں کاتب ہوا۔ اے حصل کتابتہ فی النہار، یعنی اسے کتابت دن میں حاصل ہوئی، یعنی اسے کتابت دن میں حاصل ہوئی۔ وبات زید نائما، زید سونے کی حالت میں رات گزارا، زید نے سو کر رات گزاری، زید نے سو کر رات گزاری۔ اے حصل نومہ فی اللیل، یعنی اسے نیند رات میں آئی، یعنی اسے نیند رات میں آئی۔ وقد تکونان بمعنی صار، اور کبھی کبھی یہ دونوں یعنی ظلہ اور باتا صارا کے معنی میں ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ دونوں صارا کے معنی میں ہوتے ہیں۔ مثل ظل الصبی بالغا، بچہ بالغ ہو گیا، وبات الشاب شیخا، اور جوان بوڑھا ہو گیا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ افعال ناقصہ میں سے جیسے اصبح، اضحیٰ، امسیٰ، یہ تینوں خلاصہ جملہ کو وقت کے ساتھ ملانے کے لیے آتا ہے، اور کبھی کبھی یہ تینوں صارا کے معنی میں ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ظلہ اور باتا یہ بھی مضمون جملہ کو، خلاصہ جملہ کو وقت کے ساتھ ملانے کے لیے آتا ہے۔ ظلہ کے اندر مضمون جملہ کو دن کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، یعنی اس جملے کا جو خلاصہ ہے وہ دن کے وقت کے ساتھ ملا ہوا ہے، دن کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور باتا کے اندر جملہ کا جو خلاصہ ہے وہ رات کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اس بات کو بتلانے کے لیے ظلہ اور باتا آتا ہے۔ تو ظلہ اور باتا جب یہ ناقصہ استعمال ہو تو یہ بھی دو معنی کے لیے آتا ہے۔ نمبر ایک، مضمون جملہ کو دن کے ساتھ یا رات کے ساتھ ملانے کے لیے، اور نمبر دو، صارا کے معنی میں یعنی انتقال کے معنی کو بتلانے کے لیے۔ تو صارا کے معنی میں جب ہوگا تو اس وقت مضمون جملہ کو وقت کے ساتھ نہیں ملائے گا، صرف انتقال کے معنی پایا جائے گا۔ اور دونوں کی مثال دی گئی ہے، ملانے کی مثال دی گئی ہے، ظل زید کاتبا، زید دن میں کاتب ہو گیا۔ تو کتابت زید یہ کب حاصل ہوئی ہے؟ دن میں۔ تو کتابت ہے زید گویا کہ ملا ہوا ہے زید کے دن کے ساتھ، کتابت زید دن کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے بات زید نائما میں جو مضمون جملہ ہے نوم زید یعنی زید کا سونا، یہ مل گیا ہے کس کے ساتھ؟ رات کے ساتھ۔ اس کو بتلانے کے لیے آیا بات زید نائما۔ ظلہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، باب فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے۔ ظل یظل ظللا وظلولا، اس کے معنی دن کرنا۔ اور باتا یہ باب ضربہ سے استعمال ہوتا ہے، باتا یبیتو بیتوتۃ، رات گزارنا۔ یہ باع یبیع بیعا جیسے نہیں استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے سے باتا یبیتو بیتن و بیتوتۃ استعمال ہوتا تھا۔ باتا اصل میں بیتا، یا متحرک ماقبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا گیا، اور ظل اصل میں ظللا ہے، ظلل یظلل ظللا یظلولا۔
تو دو حرف جب ایک جنس کا ایک ساتھ جمع ہو جاتا ہے تو ایک کا دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں، جیسے فر، اسی طرح ظل۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ افعال ناقصہ میں سے ظل اور بات یہ کبھی مضمون جملہ کو وقت کے ساتھ ملانے کے لیے آتا ہے، ظلہ میں دن کے ساتھ اور باتا میں رات کے ساتھ، اور کبھی کبھی یہ دونوں ناقصہ ہوتا ہے لیکن سارہ کے معنی میں ہوتا ہے، اس وقت کے معنی اس کے اندر نہیں پایا جاتا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب وقت کے معنی میں نہیں پایا جاتا، سارہ کے معنی میں یہ دونوں بھی ہوتا ہے اور مضمون جملہ کو اپنے اوقات کے ساتھ ملانے کے لیے بھی آتا ہے، تو سیم یہی دونوں باتیں اصبح، امسا، اضحیٰ کے اندر یہ بات کہی گئی تھی، تو اسی کے ساتھ پانچوں کو ایک ساتھ بیان کر دیتے کہ الثالث اصبح والرابع اضحیٰ والخامس امسا والسادس ظل والسابع بات۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہی لاقتران مضمون الجملۃ باوقاتها التي هي الصباح والضحى والمساء واللیل والنہار، اس طرح کہہ دینا چاہیے، عبارت مختصر ہو جاتی، ایک صفحہ کم سے کم بچ جاتا۔ اور جس طرح اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ تینوں کی تینوں سارہ کے معنی میں آتا ہے، اسی طرح یہ بھی دونوں سارہ کے معنی میں، تو بات ایک ہی ہے، کوئی فرق تو ہے نہیں، تو الگ سے کیوں بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ تو اس کی وجہ بیان کی گئی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ مضمون جملہ کو وقت کے ساتھ ملانے کے لیے یہ بھی دونوں آتا ہے، ظلہ اور بات، اور وہ تینوں بھی آتا ہے، وہ بھی سارہ کے معنی میں آتا ہے، یہ بھی سارہ کے معنی میں آتا ہے، لیکن وہ سارہ کے معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے اور یہ دونوں کم استعمال ہوتا ہے۔ مضمون جملہ کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے، سارہ کے معنی میں کم استعمال ہوتا ہے۔ اگر وہاں دونوں پانچوں کو ایک ساتھ بیان کر دیتے تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ظلہ اور باتا بھی سارہ کے معنی میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ظلہ اور باتا اقتران جملہ کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے اور سارہ کے معنی میں کم استعمال ہوتا ہے۔ دیکھو، اور تیسرا ظلہ ہے، واو مستانفہ السادس مبتدا، لفظ ظلہ اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ والسابع بات، واو مستانفہ السابع مبتدا، لفظ باتا اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وہما لاقتران مضمون الجملۃ بالنہار واللیل، واو مستانفہ، ہما مبتدا، لام حرف جار، اقتران مضاف، مصدر مضاف، مضمونی مضاف الیہ مضاف۔ مضمون کسے بولتے ہیں؟ خلاصہ کو۔ مضمون کس کو بولتے ہیں؟ خلاصہ، نچوڑ۔ جملہ کے معنی جملہ جو دو کلام سے مرکب ہو، جو کلمے سے مرکب ہو اس سے جملہ بنتا ہے اور اس کے درمیان نسبت بھی پائی جاتی ہے۔ تو مضمون مضاف، الجملتی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، اقتران مصدر مضاف کا، با حرف جار، النہاری معطوف علیہ، واو عاطفہ، اللیلی معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہوا، با حرف جار، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا، اقتران مصدر مضاف کا، اقتران مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مجرور ہوا، لام حرف جار، جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتان کے متعلق ہو کر ہما مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ اللیل جو یہاں استعمال ہوا ہے دو لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے، ایک تو لیل ہے اس پر الف لام داخل ہوا تو اللیل، یہی رسم الخط ہے، البتہ قرآن مجید کے اندر رسم الخط الگ ہے، وہاں جہاں بھی لیل لکھا گیا ہے وہ صرف ایک لام کے ساتھ لکھا گیا ہے، تو وہ صرف قرآن مجید کا رسم الخط ہے، اس کو ہم ہر جگہ نافذ نہیں کر سکتے۔ جب بھی ہم عربی لکھیں گے تو اللیل اگر لکھنا ہو تو دو لام کے ساتھ لکھیں گے۔ بہرحال تو قرآن مجید کا رسم الخط یہ ہے کہ وہاں اللیل جب بھی لکھا جاتا ہے تو ایک ہی لام پر تشدید کے ساتھ لکھا جاتا ہے، ڈبل لام نہیں لکھا جاتا ہے، برخلاف اس کے علاوہ دوسری کتابوں کے جہاں بھی لکھا جائے گا تو الف لام کے ساتھ لکھا جائے گا، یعنی ڈبل لام کے ساتھ لکھا جائے گا۔ جیسے نحو ظل زید کاتبا، نحو مضاف، ظل فعل ناقص، ظل فعل ناقص، زید اس کا اسم اور کاتبا اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مفسر اے حرف تفسیر، حصل فعل
کتابتہ مرکب اضافی ہو کر حصل کا فاعل، کتابت یہ مصدر ہے اور مصدر نہ مذکر ہوتا اور نہ ہی مؤنث، اس لیے فعل کو مذکر مؤنث دونوں لا سکتے ہیں۔ اور قاعدہ آپ پڑھیں گے کہ اگر فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو یا فاعل جمع تکسیر ہو تو اس صورت میں فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی ہے، تو فاعل مؤنث غیر حقیقی ہے، کتابتن کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہیں ہے، مؤنث غیر حقیقی کہیں گے، اس لیے حصلہ بھی لا سکتے ہیں، حصلت بھی لا سکتے ہیں۔ تو کتابتہ مرکب اضافی ہو کر حصلہ کا فاعل، فی حرف جار النہاری مجرور، جار اپنے مجرور سے منصب ظرف لغو ہوا حصلہ فعل کا، حصلہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر تفسیر، مفسر اپنے تفسیر سے مل کر مضاف الیہ ہوا، مفسر اپنے تفسیر سے مل کر اب اس کو بنا دیں گے معطوف علیہ، کیا بنائیں گے؟ واو عاطفہ، بات زید نائما، بات فعل ناقص، زید اس کا اسم اور نائمن اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مفسر، کیا بنا دیں گے؟ مفسر، اے حرف تفسیر حصل فعل نومہ مرکب اضافی ہو کر فاعل، فی حرف جار اللیلی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو ہو گیا حصل فعل کا، حصل فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر تفسیر، مفسر اپنے تفسیر سے مل کر اس کو بنا دیں گے معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ ہوا نحو مضاف، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مثالہما مبتدا محذوف، مثالہما مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وقد تکونان بمعنی سارہ، واو مستانفہ، قد برائے تقلیل، تکونان فعل ناقص، ہما ضمیر اس کا اسم، با حرف جار، معنی مضاف، لفظ سارہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا با حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتتین شبہ فعل محذوف کا، ثابتتین شبہ فعل محذوف اپنے فاعل اور ظرف سے مل کر شبہ جملہ ہو کر تکونانی کی خبر، تکونانی فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ مثل ظل الصبی بالغا وبات الشباب شیخا، مثل مضاف، ظل فعل ناقص بمعنی صارہ، الصبی اس کا اسم، بالغا اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ، بات فعل ناقص بمعنی صارہ، الشاب اس کا اسم اور شیخن اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اس کو بنا دیں گے مضاف الیہ، مثل مضاف کا، مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہو جائے گی مثالہما مبتدا محذوف، مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ تو سبی بھی لفظ استعمال کیا گیا، بالغ استعمال کیا گیا، شاب اور شیخ، کئی طرح کا الفاظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اور ابھی پیدا نہیں ہوا ہے اس کو کہا جاتا ہے عربی کے اندر جنین، انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، اجنۃ یہ جنین ان کی جمع۔ پھر جو بچہ پیدا ہو جائے تو جب تک وہ بچہ دودھ پیتا رہتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے طفل، کیا کہا جاتا ہے؟ طفل۔ پھر جب وہ بچہ بڑا ہو جائے اور بالغ نہ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے صبی، کیا کہا جاتا ہے؟ صبی۔ جب بچہ بالغ ہو جائے اور 40 سال کا ہو جائے تو 40 سال تک کے بچے کو کہا جاتا ہے شاب، کیا کہا جاتا ہے؟ یا فتن بھی کہتے ہیں، فتن اور شاب۔ 40 سے لے کر کے 60 تک کے بیچ میں جو عمر ہے اس عمر والے کو کہا جاتا ہے پہل، پہلن بولتے ہیں، اور جو 60 کے بعد ہے عمر والا اس کو بولتے ہیں شیخ، کیا بولتے ہیں اس کو؟ شیخ۔ ایک تو بات یہ یاد رکھ،
دوسری چیز یہ یاد رکھنی ہے کہ آپ کی کتاب میں بتلایا گیا ہے کہ ظل اور بات یہ ناقصہ ہے اور دو معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک معنی مضمون جملہ کو وقت کے ساتھ ملانے کے لیے آتا ہے، اور دوسرا معنی انتقال کے لیے آتا ہے جس میں وقت نہیں پایا جاتا، یعنی سارا کے معنی میں۔ لیکن کبھی کبھی یہ دونوں تامہ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ دونوں تامہ بھی ہوتا ہے، اس صورت میں اس کو خبر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ناقصہ بھی ہوتا ہے یہ اور تامہ بھی۔ ناقصہ میں انتقال مضمون جملہ کے اقتران کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے، سارا کے معنی کے لیے کم استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ دونوں کے دونوں تامہ بھی ہوتا ہے۔ ترجمہ ایک مرتبہ پھر سے دیکھ لوں۔ اور چھٹا ظلہ ہے اور ساتواں باتہ ہے، اور یہ دونوں کے دونوں مضمون جملہ کو دن کے ساتھ اور رات کے ساتھ ملانے کے لیے آتا ہے، یعنی ظلہ دن کے ساتھ ملانے کے لیے آتا ہے اور باتہ رات کے ساتھ ملانے کے لیے آتا ہے۔ ظلہ اصل میں ظللہ ہے، بات اصل میں بیت ہے۔ جیسے ظل زید کاتبا، زید دن میں کاتب ہوا، اے حصل کتابتہ فی النہار، یعنی اسے کتابت دن میں ملی ہے، کتابت اسے دن میں حاصل ہوئی ہے، ملی ہے۔ وبات زید نائما، زید نے سو کر رات گزاری، یعنی اسے نیند رات میں آئی ہے۔ وقد تکونان بمعنی سارا، اور کبھی کبھی یہ دونوں سارا کے معنی میں ہوتے ہیں، جیسے ظل الصبی بالغا، بچہ بالغ ہو گیا، وبات الشاب شیخا، اور جوان بوڑھا ہو گیا۔